بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور گھنا جنگل تھا، اور جنگل کے درمیان سرسبز جگہ تھی جس میں چند خیمے نصب کیے گئے تھے، اور خیموں کے درمیان بھیڑیے کی کھال سے بنائی گئی ایک خوبصورت قالین بچھی ہوئی تھی۔ اس قالین پر دنیا کا عظیم سلطان اور بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور جس میں آپ کے ساتھ آپ کا قریبی ساتھی اور جنگجو علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا کہ علی، مصر کا سلطان بننے کے بعد دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور دشمن میری حکومت کے خلاف ہر حربہ استعمال کرے گا۔ علی بن سفیان سے کہا کہ اے علی، تم آنے والے وقت میں مصر کی سلطنت کو لاحق ہونے والے خطرات کے بارے میں ایک فہرست تیار کرو، اور وہ فہرست مجھے پیش کرو تاکہ ہم ان کے لیے اقدامات کر سکیں۔ علی بن سفیان جرگے سے چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آیا، اور سلطان کے سامنے ایک فہرست یعنی ایک ورق رکھ دیا۔ شاید وہ فہرست سلطان کے لیے بہت اہم تھی، اور مشہور کتاب سلطان کے عظیم کارنامے میں لکھا گیا ہے کہ وہ فہرست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کی بڑی وجہ تھی، یعنی اس فہرست کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے وہ ورق رکھا اور اس کو بڑے غور سے پڑھنے لگا۔ اس فہرست میں ان تمام قلعوں کے نام تھے جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بغاوت شروع ہو سکتی تھی۔ اچانک سلطان پڑھتا پڑھتا بڑا پریشان ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر علی بن سفیان آپ کے قریب آیا اور پوچھا کہ حضور، آخر اس ورق میں آپ نے کیا دیکھ لیا؟ اس کو دیکھ کر آپ کی پریشانی اتنی بڑھ گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک لفظ پر ہاتھ رکھا، تو علی بن سفیان نے وہ لفظ دیکھا۔ وہاں ایک قلعے کا نام تھا، اور وہ ایک کوئی عام قلعہ نہیں تھا۔ سلطان نے کہا کہ مصر کے ارد گرد پہاڑی سلسلوں میں جتنے بھی دوسرے قلعے ہیں، لیکن ان تمام قلعوں میں یہ ایک خاص قلعہ ہے۔ اس قلعے کے بارے میں نے اس وقت بھی سوچ رکھا تھا جب میرے چچا شیر کوہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کماندار ہوا کرتے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا کہ حضور، اس قلعے کے بارے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں اس کے بارے میں جانتا تو نہیں، یعنی زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ کہ جو بھی فتح کرتا ہے وہ اس قلعے کو اپنے پاس زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا، یعنی یہ قلعہ اس کے ہاتھ سے چھین جاتا ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ حضور، اس قلعے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے چند جاسوس بھیجو جو اس قلعے میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں، اور اس قلعے کی ایک ایک خبر مجھے چاہیے۔ علی بن سفیان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں علی بن سفیان کے ماہر جاسوس خبر لے کر سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور، اس قلعہ کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ سلطان نے کہا کہ آخر کیا ایسی خاص بات ہے اس قلعے میں؟ علی بن سفیان نے کہا کہ اس قلعے کے بارے میں خبر ملی ہے کہ سلطان جو بھی بادشاہ اس قلعے کو فتح کرتا ہے تو وہ چند ہی دنوں میں وہ بادشاہ اس قلعے کے اندر مر جاتا ہے، اور اس کی فوج قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ اس قلعے کی کئی بار تلاشی لی گئی، تمام سپاہی بھی بادشاہ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان تمام سپاہیوں اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی اس قلعے میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بادشاہ کے وجہ ایک قتل کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا اور کہا کہ یہ قلعہ دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ ہمارے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میرا اگلا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس قلعے کے کچھ چھپے رازوں کو فاش کریں، تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قلعے میں ایسا راز چھپا ہے، کوئی بھی بادشاہ اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ تو آخر اس میں ایسا کیا راز ہوتا ہے کہ چند دنوں میں بادشاہ کا قتل ہو جاتا ہے؟
اور سپاہی اس قلعے کو چھوڑ کر اکیلا بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت بڑا راز ثابت ہوتا ہے، اور یہ راز اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے سلطان کو کہا کہ حضور، ایسا خطرہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اس قلعے میں ہماری سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت شروع بھی ہوئی تو بغاوت کے سر اٹھانے سے پہلے ہی ہم اس بغاوت کو کچل دیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی بات پر ڈٹ چکا تھا، کہا کہ میں اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی میں چین سے بیٹھوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ تم اپنے جاسوس کسی بھی طریقے سے دوبارہ اس قلعے میں بھیجو، جو جا کر اس کے اندر خفیہ طور طریقے سے داخل ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں، اور اس قلعے میں داخل ہونے کے وقت آنے پر وہ ہماری مدد بھی کریں گے۔ تو علی بن سفیان سلطان کو مسلسل منع کرتا رہا کہ سلطان، وہ سرنگ خطرناک اور پر اسرار ہے، اس کو فتح کرنے میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات پر بازد رہا، یعنی ڈٹا رہا، اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر اس پر حملہ آور ہو گیا، اور علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کی مدد سے سلطان اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور اس قلعے کو فتح کر لیا۔ قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے بہترین سپاہی قلعے کی حفاظت پر مامور کر دو، کیونکہ علی بن سفیان ایک بہت بڑا کماندار تھا اور ساری فوج کی لیڈ وہی کرتا تھا۔ سلطان نے کہا کہ آج رات میں اس کے اندر گزاروں گا اور اس کے راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اپنے محافظوں کے ہوتے ہوئے بادشاہ کیوں قتل ہو جاتے ہیں۔ لیکن علی بن سفیان نے پھر کہا کہ حضور، میں خود یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اپنی قیام گاہ کی طرف چلے جائیں۔ لیکن سلطان نے کہا کہ اس راز سے میں خود ہی پردہ اٹھاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مرکزی کمرے کے اندر چلا گیا اور آرام کرنے کی غرض سے آرام کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ لیکن سلطان تو صرف سونے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن وہ چیز اتنی تیزی سے آئی کہ سلطان کی آنکھ کھلتے ہی دوبارہ غائب ہو گئی۔ اب سلطان نے دوبارہ سونے کا ناٹک کیا تو چند لمحوں کے بعد دوبارہ کوئی انسان یا کوئی ایسی چیز جو کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسی خفیہ جگہ ہے یا کوئی ایسی خفیہ سرنگ موجود ہے جس میں چھپے ہوئے جالات ہیں، تو کتنے ہی بادشاہوں کو قتل کر چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بستر کی شکل اس طرح بنا دی تھی کہ جیسے اس میں کوئی سویا ہوا ہو، اور خود بستر کے نیچے چھپ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی سرنگ کے اندر سے نکلا جو اس قلعے کے کمرے کے اندر سے کھودی ہوئی تھی، اور آ کر سلطان کے اس بستر پر حملہ کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے حملہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس میں سلطان تو نہیں سویا ہوا تھا، تو اس نے اپنے ہی ساتھیوں کو آواز دی، تو اتنے میں بہت سارے سپاہی آ گئے۔ سلطان بھی بستر کے نیچے سے نکل آیا اور وہاں ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ ترکی کی ایک کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کبھی کسی دشمن نے سلطان کو اتنا نقصان یا تھکایا نہیں تھا جتنا ان جلادوں نے تھکا دیا۔ یہ ایک خاص قسم کے انسان تھے۔ سلطان نے تمام جلاد موت کی گھاٹ اتار دیے، یعنی سب کو مار دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سرنگ کے اندر سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا، تو وہ نیچے سے لے کر بہت زیادہ نیچے سے لے کر مرکزی کمرے کے نیچے تک کھودی ہوئی تھی۔ اس میں وہ بہت ہی عرصے سے چھپے ہوئے تھے۔ اس سرنگ میں خطرناک قسم کے ہتھیار بھی موجود تھے، یعنی جو بھی اس قلعے کو فتح کرتا تو وہ جلاد رات کو آ کر اس کمرے میں اس بادشاہ یا اس کے سپاہیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بادشاہ اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور اسی وجہ سے کئی سالوں تک ان جلادوں نے قلعے پر بآسانی قبضہ کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے کئی بادشاہ اپنے ہاتھ جان سے دھو بیٹھے۔ لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر اور ذہانت سے اپنی جان پر کھیل کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا،
اور اگر اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح اپنے بستر پر سو جاتا اور سکون کی نیند کرتا تو وہ جلاد سلطان صلاح الدین کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتے اور اس قلعے کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا۔ تو اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے دوسرے قلعے بھی اس کے ساتھ ملحقہ فتح کر لیے۔ تو اس طرح سلطان کی دانش مندی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ناظرین یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی مزید دانش مندی کی تفصیلات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، تاکہ آپ اس طرح کی مزید معلومات سنتے رہیں انشاءاللہ۔